بسم اللہ الرحمن الرحیم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو جس عنوان پر جاری و ساری ہے وہ ہے کہ روزہ پیغام دیتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس عنوان پر چند باتیں آپ نے کل سماعت فرما لی ہیں۔ اس کا اگلا رخ یہ ہے کہ اگر غصہ آیا ہے اس کا اظہار بھی ہم کر بیٹھے ہیں، یعنی ناراضگی بن گئی ہے بھائیوں سے، ناراضگی کو ختم کر کے صلہ رحمی کو اپنانا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور روزے کا پیغام، روزے کی تعلیم، روزے کا درس اور سبق بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے صلہ رحمی کس کو کہا جاتا ہے؟ رشتہ داریوں کو آپس میں ملانا، دلوں کی نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنا، خاندان آپس میں جو ٹوٹ چکے ہیں ان کو آپس میں ملانا، صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اور جو اصل صلہ رحمی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مد مقابل بدسلوکی کرے اور بندہ اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، مد مقابل قطع تعلقی کرے اور آدمی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی وہ رشتہ داری کو توڑنا چاہے اور آپ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیں۔ یہ جو جوڑنے والا ہے، رشتہ داری کو ملانے والا ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا یہ انسان ہے، صحیح البخاری کی حدیث کے مطابق۔ اب صلہ رحمی، اس کے متعلق دو حدیثیں آپ پہلے سنیں اور اس کے بعد چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، بڑی معروف ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرحیم معلق بالعرش، تقول کہ جو صلہ رحمی ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے اور پکار رہی ہے۔ صلہ رحمی کی پکار سنیں، اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک کر ایک آواز لگا رہی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھ کو ملایا اس کو اللہ ملائے گا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھ کو کاٹ دیا، توڑ دیا، اس کو اللہ بھی توڑ دے گا، کاٹ دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ یہ صلہ رحمی کی پکار ہے۔ جب صلہ رحمی اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک کر یہ پکار رہی ہے کہ جس نے مجھے ملایا اللہ اس کو ملائے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑ دے گا، تو عرش عظیم کے مالک یعنی میرے اور آپ کے رب کا پھر جواب بھی سنیں کہ اللہ نے صلہ رحمی کو مخاطب کر کے کیا کہا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری ہے۔ جب صلہ رحمی پکار اٹھی تو نبی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا جواب کچھ یوں دیا کہ اے صلہ رحمی نہ پریشان ہو۔ صلہ رحمی سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو صلہ رحمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو رحم ہے یہ رحمان کی ایک شاخ ہے، ملی ہوئی ایک شاخ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ من وصلکی وصلتہ، اے صلہ رحمی جس نے تجھ کو ملایا میں اس کو ملاؤں گا۔ ومن قطعکی قطعتہ، اور جس نے تجھ کو کاٹ دیا میں رب اس کو کاٹ دوں گا۔ یہی پکارا تھا نا صلہ رحمی نے اللہ کو کہ
جس نے مجھے ملایا اللہ اس کو ملائے گا، جس نے مجھے کاٹا اللہ اس کو کاٹے گا۔ رب نے یہی کہا کہ اے صلہ رحمی، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ کا ملانا کیسے ہوگا؟ جس نے صلہ رحمی کی اللہ اس کو کس طرح ملائے گا؟ جس نے قطع تعلقی کی اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح کاٹے گا؟ یہ سوال آتا ہے نا ذہن کے اندر۔ اب آئیں اس طرف کہ اللہ تعالیٰ کا ملانا کس طرح ہے اور اللہ کا کاٹنا کس طرح ہے۔ اللہ کا ملانا صحیح بخاری اور صحیح مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں بھی برکت ڈال دی جائے، میرے رزق کو بھی بڑھا دیا جائے، وہ صلہ رحمی کو اپنا لے، اس کی عمر میں بھی برکت آ جائے گی اور اس کی رزق کے اندر بھی برکت ڈال دی جائے گی، عمر بھی بڑھ گئی، رزق میں بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے ملانے کا ایک انداز ہے کہ صلہ رحمی کو اپنا لو، عمر اور رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر بندہ صلہ رحمی کرنے والا صحیح معنوں میں ہو، یعنی مد مقابل قطع تعلقی کرے، مد مقابل ظلم پہ اتر آئے، مد مقابل زیادتی کرتا رہے، اور بندہ آگے سے صلہ رحمی والا انداز اپنائے، نرمی کو اپنائے، صلہ رحمی کرے، غصے کو ختم کر دے، پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرے، غصہ نہ کرے، ناراضگی نہ دکھلائے، گالی نہ دے، بھائی کہہ کر پکارے، یہ انداز اگر اس نے اپنا لیا تو اصل صلہ رحمی کرنے والا اسی شخص کو کہا نبی علیہ السلام نے۔ اور اگر یہ اس طرح کا واقعہ ہی بن گیا تو پھر صحیح البخاری میں آپ اللہ تعالیٰ کا ملانا دیکھیں کہ اللہ کس طرح صلہ رحمی کرنے والے کو ملا رہا ہے۔ محبت اللہ تعالیٰ کی کیسے ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، لیکن اصلہم ویقطعونی، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع تعلقی پہ اترے ہوئے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ بدسلوکی سے پیش آتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں اور وہ جہالت دکھاتے ہیں مجھ پر، کیا کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنے صحابی کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے میرے صحابی، لئن کنتا، اگر ایسے ہی ہے مالا جو آپ کہہ رہے ہیں، لئن کنتا ما قلتا، جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اسی طرح واقعہ ہے کہ واقعہ ہی وہ آپ کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اگر یہی معاملہ ہے نا تو دو خوشخبریاں ہیں تیرے لیے۔ کتنی خوشخبریاں بھائی؟ دو۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تو ان کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہا ہے، اپنے اس انداز سے، اس صلہ رحمی کرنے سے ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے۔ اور دوسری خوشخبری تیرے لیے یہ ہے کہ صحیح معنوں کے اندر ثواب اور اجر جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ کس آدمی کے لیے؟ جو صحیح معنوں کے اندر صلہ رحمی کر رہا ہے، دوسرا مد مقابل لڑائی جھگڑا گالی گلوچ قطع تعلقی یہ کرتا جا رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے دو انعام اس کے لیے واضح طور پر، منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، اور دوسری کامیابی اور خوش نصیبی اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک مددگار ہے، جب تک تیرا یہی انداز رہے گا اللہ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تیرے ساتھ مدد کرتا رہے گا ان کے خلاف۔ یعنی اب کتنی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار مل جائے اور بندے کی وہ مدد کرے، کن کے خلاف؟ جو قطع تعلقی کرتے ہیں ان کے خلاف۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی مددگار آ جائے، ہمارے ساتھ رہے، تو پھر صلہ رحمی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار ناراض بھی ہوتے ہیں نا تو تب بھی آپ ان کے ساتھ خوش ہی رہا کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا لے جانا ہے اس دنیا سے، اور آج تک کیا کما لیا ہے؟ حاضرین مجلس سے میرا ایک سوال ہے، اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، جتنا ہم کسی سے آج تک ناراض رہ چکے ہیں، کئی سال گزر چکے ہوں گے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اتنا تو سوچ لینا کہ ہم نے کمایا کیا ہے، اس ناراض رہنے کی وجہ سے ہم نے کون سا پہاڑ گرا لیا ہے، اللہ کی ناراضگی کے علاوہ اور کیا کیا ہم نے؟
کچھ بھی نہیں. تو پھر صلح کیوں نہیں کر لیتے؟ ناراضگی پر ناراضگی جو ہے پورے خاندان کے خاندان وہی ناراض، نسل در نسل جو ہے وہ ناراضگی چلی آ رہی ہے، اس کو ختم ہم کیوں نہیں کر لیتے؟ پیار اور محبت کی فضا کیوں نہیں قائم کر لیتے؟ حتیٰ کہ صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کو اس انداز میں ملاتا ہے کہ بندہ پڑھ کر سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے، جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، ایک سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں. نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور ایک آنے والا آیا، آ کر اس نے نبی علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، لگام تھام لی، سواری کو روک لیا. روک کر نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی فرمائیں. کس چیز پر رہنمائی فرمائیں؟ کہتا ہے کہ ایسا عمل بتلا دیں کہ ما یقربنی من الجنتی وما یباعدنی من النار، جو عمل جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. ایسا عمل تو بتلا دو مجھے، کوئی جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، ایسا عمل بتلائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں اس کو بیان فرمائیں. آقا فرماتے ہیں کہ اگر یہی ارادہ ہے جنت کے قریب ہونے کا اور جہنم سے دور ہونے کا، تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیا کر، لا تشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کر، اور صلہ رحمی کو اپنایا کر. یہ کام تو کر لے گا جنت کے قریب ہو جائے گا، جہنم سے دور ہو جائے گا. اور اس کے بعد اٹھ کر یہ بندہ چلا گیا. جب یہ چلا گیا نا تو نبی علیہ السلام نے پاس بیٹھنے والے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ان تمسک ما امر بہ دخل الجنۃ، یہ بندہ جو 4 باتیں سن کر چلا گیا ہے، اگر ان باتوں پر یہ برقرار رہا، جو اس کو حکم دیا گیا اس پر عمل پیرا ہو گیا، تو یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا. یہ جنت میں داخل ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں. اب اندازہ کریں اس صلہ رحمی کے بدلے بندہ جنت میں جا رہا ہے، جہنم سے نکل رہا ہے، دور ہو رہا ہے. اجر و ثواب کی اگر بات کریں تو جامع ترمذی اور سنن نسائی کی حدیث کو پڑھ کر دیکھیں، صدقہ کرنے کی باری آتی ہے، پھر صلہ رحمی سامنے آتی ہے. صدقہ کرنا ٹھیک ہے، مسکین کو دیں، یتیم کو دیں، بیواؤں کو دیں، مدارس کو دیں، جس جگہ پر آپ دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ عورت بیٹھی ہے، غربت کی ٹھوکریں وہ کھا رہی ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دائیں بائیں دینے سے بہتر ہے کہ اپنے ان غریب رشتہ داروں کو پہلے دیا کرو. کیونکہ ثواب کتنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلہ رحمی کرتے ہوئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جب تم صدقہ کرتے ہو وہ ثواب میں ڈبل ہوتی ہیں. آپ کسی مسکین کو صدقہ دیں گے تو 1 صدقے کا ثواب ملے گا، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیں گے تو فرمایا دوہرا اجر ملے گا، 1 صدقے کا اجر ملے گا اور 1 صلہ رحمی کرنے کا اجر ملے گا. دوہرا اجر ملتا ہے. صلہ رحمی ہر میدان میں آگے ہے، آپ جس طرف چلے جائیں دوسرا رخ اس کا ملتا ہی نہیں ہے. اور جو صلہ رحمی سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اے صلہ رحمی جو تجھے کاٹے گا میں اس کو بھی کاٹ کے رکھ دوں گا. اس کی ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کس طرح کاٹے گا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو، سوموار اور جمعرات، ان 2 دنوں میں میرے اور آپ کے پوری دنیا کے لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. ہر سوموار کو بھی جاتے ہیں، ہر جمعرات کو بھی جاتے ہیں کہ بندوں نے یہ اعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو چیک کرتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا بھی ہے، جاننے کے باوجود چیک کرتا ہے کہ میرے بندوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں. اگر ہمارے اعمال میں، بندوں کے اعمال میں اگر شرک نہیں ہوگا تو اللہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا میرے ساتھ، باقی گناہ اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے، اسی برکت سے کہ یہ شرک کے قریب نہیں گئے. اور ایسے 2 بندے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے 2 بندے کہ جن کے درمیان کچھ دشمنی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، عداوت ہے، آپس میں ناراض ہو چکے ہیں،
کلام نہیں کرتے، 3 دن سے زائد وقت گزر چکا ہے، ایسے بندوں کے جب اعمال سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ کر فرماتے ہیں ان کو پیچھے کر دو، ان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے درمیان ناراضگی ہے۔ اے میرے فرشتوں، جب تک یہ صلح نہ کر لیں ان کے اعمال نہ لے کر آنا، یہ صلح کریں گے تو ان کے اعمال لے آنا، وگرنہ ان کے اعمال نہ لے کر آنا۔ اس سے بڑی کاٹنے کی اور مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اعمال ہی قبول نہیں ہوتے۔ وہ نماز پڑھیں تب قبول نہیں، روزہ رکھیں تب قبول نہیں، بیت اللہ کا حج کریں تب قبول نہیں، عمرے پہ جائیں وہ بھی قبول نہیں۔ اگر وہ اپنی انا کی وجہ سے کسی سے ناراضگی رکھے ہوئے ہیں تو ان کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اگر شریعت کے مطابق ناراضگی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اس سے اس وجہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ تو اگر نماز نہیں پڑھے گا تو میں تو اسے کلام نہیں کروں گا، آپ کی ناراضگی قابل تعریف ہوگی، آپ کی ناراضگی پر آپ کو اللہ اجر اور ثواب دے گا۔ آپ نے محنت کی، کوشش کی، وہ نماز نہیں پڑھتا، کہتے رہے، غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، آپ کا ناراض ہونا شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن ہمارا تو ناراض ہونا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ہماری ناراضگیاں تو ہماری اپنی بنا پر ہوتی ہیں۔ اس ناراضگی کے صرف 3 دن اجازت ہے، 3 دن کے بعد جب چوتھا دن آتا ہے تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں۔ جب ہم صلح کر لیں گے تو وہ سارے اعمال ہمارے قبول ہو جائیں گے۔ تو حضرات، آخری دعوت فکر یہ دیتا ہوں کہ کیا خبر کہ ہماری صلح کرنے سے پہلے اگر ہماری موت آ گئی تو کون سا چہرہ لے کر اللہ کے پاس جائیں گے؟ جواب کیا دیں گے ہم اپنے مالک کو جا کر؟ حتیٰ کہ سنن نبی داؤد کے اندر تو ایک یہ حدیث بھی آتی ہے کہ اگر بندہ اسی حالت میں مر گیا، 3 دن سے زائد وقت گزر چکا تھا، کسی مسلمان سے ناراض تھا، صلح نہیں کی اور اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، داخل النار کے الفاظ آتے ہیں، وہ آگ میں جائے گا۔ اندازہ کریں کیا بنے گا پھر۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو ناراضگیاں ہیں ان کو اللہ کے لیے ختم کر لیں۔ کچھ نہیں پڑا اس دنیا کے اندر، کوئی پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ کہتے تو ہیں نا کہ اگلا رمضان پتہ نہیں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال اس مجلس میں ہوتے تھے، آج نہیں ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے ہوں گے اگلے سال اور کتنے نہیں ہوں گے۔ جب اتنی بے اعتبار سی یہ زندگی ہے، بے وفا سی زندگی ہے، تو اس پر بھروسہ کس لیے کیا ہوا ہم نے؟ ناراضگیاں ختم کریں اور آج ہی جا کر صلح کر لیں۔ 3-4 مرتبہ آپ ان سے صلح کریں، اگر وہ مد مقابل صلح نہیں کرتا، آپ بہرحال پھر بھی گاہے بگاہے ان کے ساتھ صلح کا پیغام بھیجتے رہیں، دوستوں کے ذریعے بھیجیں، خود ان کے گھر جائیں، ملاقات کرتے رہیں، سلام کہتے رہیں، انشاءاللہ آپ پر گناہ نہیں ہوگا، پھر سارے کا سارا گناہ ان پر ہوگا۔ کوشش پوری کریں، جو اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ العزیز اسی کے اندر خیر اور برکت اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔